ہم زندگی کی مصیبت سے جان چھوٹ گئی، ہم آزاد ہو گئے، اب جو ہے وہ کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تمہیں کیا خبر کہ اگلی ٹینشن کس کو کہتے ہیں؟ یہاں تو تو اپنے دوستوں کو بتا کے ریلیز ہو جاتا ہے، وہاں کس کو بتائے گا؟ بند قبر میں کس کو بتائے گا کہ اب کتنی تکلیف ہے؟ تو نبی پاک نے اس لیے فرما دیا کہ میرے امتیوں خودکشی نہیں کرنی، خودکشی کی طرف نہیں جانا۔ دوسری وجہ خودکشی کی جو ہے وہ ہے بے چینی۔ بے چینی کی وجہ سے بندہ خودکشی کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ ڈپریشن اور بے چینی کے مریض امریکہ میں پائے جاتے ہیں، حالانکہ بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، اور بیرون ممالک میں اس قدر ڈپریشن کا مرض عام ہے کہ بعض ممالک میں خودکشی قانونی طور پر کی جاتی ہے۔ وہاں پر قانون کی طرف سے اجازت ہے، مطلب وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو سرٹیفکیٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم خودکشی سوسائیڈ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں مار دو، تو وہ کمرے میں جاتے ہیں، اس کو انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے یوں۔ اور ان میں ایک ایسا ملک آپ حیران ہوں گے، اس کا نام ہے سوئٹزرلینڈ، دنیا میں خوبصورت ترین ملکوں میں شامل ہے، وہاں بھی سوسائیڈ قانونی طور پر جو ہے نا اس کی اجازت ہے۔ تو یہ ڈپریشن کا مرض آخر ہے کیوں کہ بڑے بڑے ممالک کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، میں پرسوں میرے ایک دوست کینیڈا میں رہتے ہیں، ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ کہتا ہے یار میں حیران ہوں پاکستانیوں پر کہ یار اتنی مہنگائی، اتنی ٹینشنیں، اور پھر بھی جو ہے نا یہ خوش رہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ رب کا کرم ہے اور نبی پاک کی عطا سے یہ خوش رہ رہے ہیں، ورنہ ہمارے حکمرانوں نے خوش رہنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ ہر حکمران نے، میں ایک پارٹی کا نہیں ہوں، میں مدینے والے کی پارٹی کا ہوں، اور مجھے ضرورت ہی نہیں ہے کسی کے نعرے لگانے کی، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوں، نہ کسی پارٹی کا بندہ ہوں، میں رسول اللہ کا بندہ ہوں، اور کسی نے کسر نہیں چھوڑی ہے۔ یہ الحمدللہ تعالی اللہ کی عطا ہے کہ جو تھوڑی بہت مسکراہٹ ہمارے چہروں پر آ جاتی ہے اور ہماری طبیعت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ڈپریشن میں آخر بندہ جاتا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سن لیں۔ بنیادی وجہ اس کی یہ ہے، دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تین چیزیں بہت لازمی رکھی ہیں۔ پہلی چیز روٹی کی طلب، دوسری چیز پانی کی طلب، اور تیسری چیز اپنی محبت اور ذکر کی طلب۔ ان میں سے کوئی چیز بھی پوری نہ ہو تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے۔ مطلب بھوکے بندے کے آگے آپ سونے کی پلیٹیں رکھ دیں تو وہ کہے گا یار اس کو چھوڑو، مجھے دو روٹی پانی دے، دو روٹی دے دو، کوئی آدھی دو جو ہے نا لقمے دے دو۔ پیاسے بندے کو تم جو ہے نا وہ جو کچھ مرضی آگے رکھ دو، وہ کہے گا ایک گھونٹ پانی دے دو۔ تو اسی طرح ہماری روح ذکر باری تعالیٰ کو طلب کرتی ہے، نبی پاک کی محبت کو طلب کرتی ہے، اور جب بھی اس کی طلب پوری نہیں ہوتی یہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ تو ہم ڈپریشن کا شکار تب ہوتے ہیں جب ہم ذکر الہی چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم نبی پاک کی یاد سے محروم ہوتے ہیں، اس وقت ہماری طبیعت جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور یہ ڈپریشن جو ہے وہ پھر آگے خودکشی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلی وجہ جو پریشان کرنے والی اور پھر پریشانی خودکشی کی طرف لے جانے والی، وہ ہے اپنی آرزوؤں کو ان لمیٹڈ کر دینا۔ جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو دل کے اندر جو ہے کچھ پانے کی طلب ہے، وہ ہم نے ان لمیٹڈ رکھے ہوئے ہیں۔ مطلب ہم کماتے 10,000 ہیں لیکن گھر کے اندر ہمیں 20,000 کا سامان چاہیے، ہمارے پاس جو ہے وہ 50,000 پڑا ہوا ہے، ہم نے گھر پر 2 لاکھ لگانا ہے، ہماری جیب میں 500 روپیہ ہے، ہم نے سودا 2,000 کا خریدنا ہے، باقی 1,500 ادھار کرنا ہے۔ یہ آرزویں جو ان لمیٹڈ ہیں ہماری، یہ ہمیں ڈپریشن کا مریض کرتی ہیں، اور پھر بالآخر جو ہے ہم خودکشی کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہلاکت ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی ڈیزائرز کو، یعنی اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کو بند باندھ کے رکھتا ہے، بڑا سوچنا بڑی کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن ہر وقت یہ کہنا کہ میں یوں بن جاؤں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں رہنا۔ ٹھیک ہے گاڑی ضرور خریدو، لیکن جب تک موٹر سائیکل پر ہو رب پر خوش رہو کہ رب نے دیا ہوا تو ہے نا۔
یہ نہ سوچو کہ فلانے برادری والے نے تو جو ہے وہ بڑی گاڑی خرید رہی ہے 30 لاکھ کی اور میں ابھی جو ہے یہ موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہوں. تو یہ سوچنے سے تو تمہارے گھر میں کوئی جو ہے نا وہ اللہ چھپر پھاڑ کے پیسے پھینک نہیں دے گا. تو بلا وجہ کڑتے رہو گے ڈپریشن، اور ڈپریشن سے پھر آگے ہلاکت کی طرف بندہ جاتا ہے. جو رب نے دیا ہے اپنی تمنا کو ذرا اس پر روک لو، اپنی آرزو کو، تو کبھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوگے. اس کے بعد جو ہے اگلی چیز ناکامی. ناکامی بندے کو عموماً ناکام لوگ جو ہے وہ خودکشی کا فیصلہ کرتے ہیں. ناکام جو شخص ہوتا ہے وہ فیصلہ لیتا ہے. اور آپ اگر ریسرچ پڑھیں گے نا سوسائڈ کی، اس کی جو ہے خودکشی کی، تو اس میں 16 سال سے 30 سال کے درمیان زیادہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، بوڑھے لوگ خودکشی کم کرتے ہیں. ابھی کچھ واقعات آئے کہ بچیاں بھوکی مر رہی تھیں، بچے بھوکے مر رہے تھے، خود کو آگ لگا لی اور یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ واقعات خبروں میں آئے. لیکن عموماً خودکشی 16 سال سے 30 سال کے درمیان لوگ کرتے ہیں. اور اس میں جو ہے ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عشق مجازی میں ناکام ہونے والوں کی ہے. عشق کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ معاملات جب بگڑتے ہیں، بچی کا کہیں اور رشتہ ہونے لگتا ہے، اس کا کہیں اور ہونے لگتا ہے. معاشرتی معاملات کی وجہ سے دونوں فیملیز آپس میں مانتی نہیں ہیں، نہ ماننے کی وجہ سے یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ خودکشی کر لی جائے. اس میں کئی لوگ اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں، کئی لڑکی کر جاتی ہے، لڑکا رہ جاتا ہے، لڑکا کر لیتا ہے، لڑکی رہ جاتی ہے، اور یہ سمجھتے کہ شاید جو ہے نا ہماری داستانیں کتابوں میں لکھی جائیں گی. اللہ اکبر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھو رب نے تمہیں صرف ایک لڑکی کے لیے پیدا نہیں کیا، رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کسی لڑکی کو کسی لڑکے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محبت کے لیے پیدا کیا ہے. کون پیچھے سے یاد رکھتا ہے؟ کوئی بھی یاد نہیں رکھتا ہے. یہ کثرت سے ٹیلی ویژن دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا، اور جو ہے وہ تعلیمی میدان کے اندر پھر اکٹھے تعلیم حاصل کرنا، اور اس کے بعد والدین کا غور و فکر نہ کرنا، موبائل فون پر کیا چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہے ہیں، ہماری بیٹی واٹس ایپ پر کس سے باتیں کر رہی ہے، کون کس سے ویڈیو چیٹ کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں. اور یہ جو ہے نا ناکام لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت ترقی کر جائیں گے، یا ہمارا یہ رشتہ ہو جائے گا تو شاید بہت بڑا ہم جو ہے وہ مارکا مار لیں گے. میرے دوستو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کسی عورت کو پا لینا کسی طرح کی بھی کامیابی نہیں ہے، رسول اللہ کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے. اس لیے اس بات کو غور اور فکر میں رکھنا چاہیے، سوچ میں رکھنا چاہیے. اور پھر اگر ایسے واقعات ہو جائیں تو اس وقت یاد رکھیں وہ جو غلطی ہوئی ہے، جو نقصان ہوا ہے، اب اس کو کیسے سولو کرنا ہے، کیسے حل کرنا ہے. ہم معاشرے میں ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہمارے ارد گرد رہنے والا اگر بچہ بچی ایسی غلطی کر بیٹھے تو پھر یہ بھی نہ ہو کہ اب ہم ان کو اگلے گناہ کی دعوت دیں کہ وہ اب خودکشی کر لے، سوسائیڈ کر لے، وہ مر جائے. نہیں، اب اس کا حل نکالا جائے. اس کو چاہے تو اس کا ذہنی جو ہے وہ تناؤ اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج کرایا جائے، معاملات کو سولو کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ سوسائیڈ کی طرف کوئی لڑکی جائے یا لڑکا جائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو بالکل بھی پسند نہیں کیا ہے. ہماری عدم توجہ یا ہماری ضد یا ہماری انا جو ہے یا ہمارے معاملات جو ہیں وہ کہیں اس کی آخرت کو برباد نہ کر دیں. یہ زندگی تو گزر جائے گی، اس کے بعد کے معاملات جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. اگر خودکشی کی وجہ سے بندہ اپنے عالم برزخ کو شروع کرتا ہے، اس کے بعد تجارت کا نقصان جو ہے اس کی وجہ سے بھی لوگ خودکشی کرتے ہیں. تو اس پر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ ہر سال میں 365 دن دیے ہیں، اور روزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے یہ چانس دیا ہے کہ اب کامیاب ہو جا، اب نہیں تو اب کامیاب ہو جا، اب نہیں تو اب کامیاب ہو جا. ہر لمحہ آپ کو گول کرنے کا موقع ملتا ہے، ہر لمحہ آپ کو گیند کھیلنے کا موقع ملتا ہے. میچ سے خود کو باہر نہ نکالیں بلکہ ہمت رکھیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں. اب یہ دیکھیں، یہاں میں یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں. اس وقت چونکہ ہمارے ہاں نمبر گیم چل رہی ہے، اسکولوں کے اندر بھی نمبر گیم چل رہی ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں اسکولوں والے وہ لگاتے ہیں کہ ہمارے اسکول کے بچے نے اتنے نمبر لے لیے، اتنے نمبر لے لیے. اب رزلٹ آتا ہے تو جا کے
ماں باپ وہ جو فارم لے کے آتے ہیں اور آتے ہی جو سخت ابا ہوتا ہے وہ تو جوتا اتارتا ہے، 4-5 لگاتا ہے، پھر بتاتا ہے کہ ہاں بھی تیرے اتنے نمبر کیوں آئے. تو مارنے سے اس کے نمبر نہیں بڑھیں گے، بلکہ ابھی جو ہے وہ ایک خبر میں نے پڑھی تھی کہ ایک لڑکا وہ رزلٹ کے بعد وہ نہر پر گیا، اس نے خط لکھا، بیگ رکھا، خط بیگ میں ڈالا اور اس نے سوسائیڈ کر لیا. اور گھر میں جب خط آیا تو پتہ چلا اس میں لکھا تھا ابو جان معذرت میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکا اس لیے میں مر رہا ہوں. تو اب یہ کیا تعلیم ہے؟ یہ کون سی تعلیم ہے؟ نمبر لینا کہاں کی کامیابی ہے؟ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو بہت بڑے ڈاکٹر بنتے ہیں اور آگے وہ انجینئر بنتے ہیں، آگے MBA پڑھنے والا جو اس سے کم ذہین ہوتا ہے اس کے نیچے جاب کرتے ہیں. MBA والا آگے جو بزنس مین ہوتا ہے جو اس سے کم عقل جو ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے اس کے نیچے وہ جاب کر رہا ہوتا ہے. اور یہ سارے بزنس مین، وہ سیاستدان جو سب سے کمزور ذہن والے ہوتے ہیں اس کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو خالی نمبر لینا ایک گیم ہے ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا پریشر اپنے بچوں پر ڈال دو کہ وہ سوسائیڈ کر لیں. ان کو کامیاب ہونا سکھاؤ، ان کو جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھنا سکھاؤ، ان کو ہمت دو. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے والدہ کو نا ٹیچروں نے بلایا اور کہا کہ یہ بالکل نالائق ہے تے انہوں پکڑ کے لے جا اور ایسی نہیں پڑھا سکتے. تو وہ جب لے کے آئی نا تو بچے نے پوچھا کہ اماں میری ٹیچر کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا بیٹا وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارا بچہ اتنا ذہین ہے کہ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے ٹیچر ہی نہیں ہے، تو میں تمہیں خود پڑھاؤں گی. اور وہ وقت کا سائنسدان بنا. ہمت بندھاؤ، اپنے بچے کو کامیاب کرنا آپ کا مقصد ہے. کہیں خطا ہو جائے اس کو سیدھا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو بے یارو مددگار مت چھوڑو، آپ کو قربانی دینی ہے، ہمت رکھنی ہے. آپ اگر ڈپریشن میں آ جائیں گے تو آپ کا بنایا ہوا وہ تناور درخت تباہ ہو جائے گا، لٹ جائے گا. اور یہ آپ کی بہترین فصل ہے، اس کو ضائع مت کرو. اور یہ یاد رکھو ناکامی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کامیابی آپ کو سامنے نظر آتی ہے. اور دوڑ لگاؤ، اس دفعہ چھلانگ سے تم ندی پار نہیں کر سکے، اگلی دفعہ کر جاؤ گے، اس سے اگلی دفعہ کر جاؤ گے، ضرور کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ چانس دیا کہ وہ کامیاب ہو. تو ناکامی کی وجہ سے کبھی بھی خودکشی کی طرف ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو نہیں جانا چاہیے. ہر لمحہ کوشش کرو. اور اس کے بعد ان تمام چیزوں کا تدارک ایک کام سے ہو جاتا ہے. یہ گفتگو بہت لمبی تھی لیکن چونکہ وقت ہمارا کلوز ہوا چاہتا ہے. ان تمام چیزوں کا ایک بہترین حل کیا ہے؟ وہ ہے رب پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرو اور اللہ تبارک و تعالی آپ کے حالات کو ضرور بدلے گا. یہ زندگی. اچھا یہاں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، ایک اور چیز کو بھی یہاں پر ہم نے ڈسکس کر کے اس کو جو ہے نا اس کا علاج کرنا ہے. وہ یہ کہ ہمارے ہاں عموماً ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ ہن اٹھا ہی لے، ہن مار دے، ہن میں زندہ نہیں رہنا. یہ بات نبی پاک نے منع فرمائی، ایسا نہیں کہنا چاہیے. فرمایا کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ فرمایا اگر تم نیک ہو تو زندگی اور ملے گی تو اور نیکیاں کر لو گے، اگر تم برے ہو تو پھر زندگی اور ملے گی تو ہو سکتا ہے توبہ کر لو اور اللہ کو منا لو. زندگی اللہ کا تحفہ ہے. یہاں پر گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا چلوں، آپ کی زندگی اللہ کی امانت ہے، بہترین تحفہ ہے، بہترین خوشبو ہے. یہ زندگی آپ کے لیے وہ بہترین نور ہے جس میں آپ قبر کا نور بھی جمع کر سکتے ہو. یہ تمہارے لیے بہترین انعام ہے، اس انعام سے تم جنت کا انعام اکٹھا کر سکتے ہو. یہ زندگی تمہارے لیے آخرت کی سیڑھیوں کو عبور کرنے کا ذریعہ ہے. اسی زندگی میں آپ نے سب کچھ پانا ہے. اس زندگی کو ختم کرنے کی سوچ مت پیدا کریں، اس زندگی کو تباہ کرنے کی سوچ مت پیدا کریں. اور سوسائیڈ اور خودکشی کی طرف کبھی بھی اپنے خیالات کو مت جانے دیں. اپنی نظر و فکر میں کبھی بھی خودکشی کی معاملات کو نہ آنے دیں. اپنے بچوں کو یہ آگاہی فراہم کریں اور اپنے بچوں کو اچھے ماحول سے قریب رکھیں، مسجد سے قریب کریں. اور آپ کے لیے ویکلی ایک بہترین موقع ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بھائیوں کے لیے وہ صدیق اکبر مسجد میں جمعہ کا لیکچر جو ہے یہ آپ کو معلومات فراہم کرنے میں اور آپ کے سامنے جو ہے
قرآن و سنت کا علمی خزانہ پیش کرنے میں اور اپنی تربیت کرنے میں یہ ہفتہ وار جو آپ کے سامنے بیان ہوتا ہے ممبر رسول سے، یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ آپ اپنے بچوں کو اس کی دعوت عام کریں، آپ خود بھی آپ تو آتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں اور آگے دوستوں کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم یہاں آ کر بہترین خزانہ علم کا پا سکیں۔ الحمدللہ مسجد صدیق اکبر کا کام یہ بگیسٹ جو ہمارا پروجیکٹ ہے بونگا حیات کی تاریخ میں، مسجدوں کے حوالے سے یہ کئی صدیوں تک ایسا پروجیکٹ لانا شاید یہاں ممکن نہ ہو جو یہاں الحمدللہ۔ عموماً مسجدوں میں یہ ہوتا ہے کہ باہر کا کام پہلے کراتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگتا رہے بھئی کرنڈی کھڑکدی پئی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا، یہاں اندر کے کام کمپلیٹ ہو رہے ہیں تاکہ نمازیوں کو تسکین ملے۔ راہ چلنے والوں کو دکھانا مقصود نہیں، نمازیوں کو سکون پہنچانا مقصود ہے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ الحمدللہ، اس میں ابھی جو کام جاری ہے یہ امام صاحب کا گھر جو اپارٹمنٹ کی صورت میں تعمیر ہو رہا ہے، الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں اس انداز سے امام کو فیسلٹیز کسی مسجد میں نہیں دی جا رہی جو الحمدللہ صدیق اکبر فراہم کر رہی۔ اس کے بعد نیچے جو روم ہے یہاں لائبریری، یہاں پر ایک بہترین لائبریری جہاں پر قرآن و سنت اور احادیث پر مبنی کتب بھی فراہم کی جائیں گی، اور یہاں الحمدللہ آنے والے مہمان علماء کو یہ دکھایا جائے گا کہ اس مسجد میں آپ بیٹھ کر سٹڈی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام صاحب کی شفٹنگ کے بعد جو ہے اس سائیڈ پر انشاءاللہ تعالی خوبصورت واش روم تعمیر کیے جائیں گے۔ اس کے بعد یہ سائیڈ کا کام شروع ہونا ہے، ٹائلوں کا کام شروع ہونا ہے، تو فرنٹ کا کام تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے، 1-2 دن کا کام اس کا باقی رہ گیا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے، ابھی الحمدللہ یہاں یہ شیشہ کاری کا کام ہے، یہ سورہ والضحیٰ لکھی جائے گی اور اس کے ٹوٹل اخراجات جو ہیں وہ ہمارے حاجی منیر احمد میانہ صاحب نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ یہ اس کے تقریباً 36-40 ہزار سے زائد رقم خرچ ہوگی۔ اس کے بعد یہ ٹائل کا کام شروع ہونا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر چھوٹی جو پلریاں ہیں اس پر ایک شیشہ مخصوص قسم کا لگا ہوا ہے، وہ تقریباً یہ 50 سے 55 ہزار کا اس سائیڈ کا آئے گا۔ اس کے لیے جو دوست تعاون کرنا چاہیں اس میں 25 ہزار میں اپنی طرف سے میں نیت کرتا ہوں کہ یہ 25 ہزار میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، باقی 25 ہزار 5-5 ہزار 10-10 ہزار جو ذمہ لینا چاہے تاکہ وہ میٹیریل ہم لے آئیں اور پھر گو ادھر آ جائے گی اور یہ کام انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ مین گیٹ کا کام انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شروع ہوگا۔ یہ سارے کام چل رہے ہیں الحمدللہ، اور اس کے مکمل ہونے پر آپ کو بڑی تسکین ملے گی، آپ کی روح خوش ہوگی۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صدیق اکبر مسجد کو ہمارے لیے نور کا ایسا منار بنائے کہ اس کی برکت سے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی کر دے۔